آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے عظیم انسان اور بہت ہی زرخیز دماغ رکھنے والے انسان جن نے ہزاروں سال پہلے بہت سارے علوم کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام ہے ارسطو۔ اصل میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے سوکرٹیز، پلوٹو، ایرسٹوٹل، الیگزینڈر دا گریٹ۔ سوکرٹیز یعنی سقراط جو افلاطون کا استاد تھا، وہ سقراط جس کو زہر کا پیالہ دے کر فقطاً کچھ غلط نظریات کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ سے اس فانی دنیا سے کوچ کرا دیا۔ پلوٹو یعنی افلاطون جو ارسطو کا استاد تھا۔ ایرسٹوٹل یعنی ارسطو جو سکندر اعظم کا استاد، جسے انگلش میں الیگزینڈر دا گریٹ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ چار انسان ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔ آج خاص طور پر ہم ارسطو کی زندگی کے چند اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ یونان کے شمالی ساحل پر واقع ایک چھوٹا سا شہر اسٹگریا جو کبھی ایک بندرگاہ تھا، اس شہر میں BC 384 کو ارسطو کا جنم ہوا۔ ارسطو کے والد مقدونیہ کے بادشاہ کے ایک مشہور طبیب تھے۔ ارسطو کا ذہن شروع سے ہی ایک ریسرچر کی طرح تھا۔ ارسطو کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ جب ارسطو بلوغت کی عمر میں پہنچا تو اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایتھنز بھیج دیا۔ ارسطو پوری زندگی مقدونیہ کی عدالت سے وابستہ رہا اور متاثر رہا، اور اس وقت ایتھنز تعلیم کے لحاظ سے کافی بڑا مرکز تھا۔ ایتھنز میں ارسطو نے یونان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ادارے افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور ایک مثالی اسکالر ثابت ہوئے۔ ارسطو نے یونانی فلسفی کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے تھے۔ افلاطون کا انتقال 347 BC میں ہوا۔ افلاطون ارسطو کا استاد تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے کچھ فلسفیانہ نظریات سے اختلافات کیا، لہذا افلاطون کی اکیڈمی سے ارسطو کو ڈائریکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ارسطو نے ایک اندازے کے مطابق 200 مختلف کاموں کے بارے میں لکھا تھا، جو زیادہ تر نوٹس اور مخطوط اور مسطوط کی شکل میں، اور تقریباً 47 کے قریب کتابیں لکھی تھیں۔ ارسطو کے کچھ مضامین کے نام درج ذیل ہیں: سوشل سائنس، ایتھیکل، پولیٹیکل سائنس، نیچرل فلسفی، سائنس، فزکس، بیالوجی، زوالوجی، باٹنی، میٹا فزکس، ایتھنولوجی، لاجک، میوزک، میتھمیٹکس، اسٹرونومی، میڈیسن، ہسٹری آف فلسفی، سائیکولوجیکل، پولیٹیکل ہسٹری، گورنمنٹ تھیوری، پوئٹری، آرٹ، تھیٹر۔ ارسطو کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ انسان انفرادی طور پر اور سماجی طور پر ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ جتنا بھی ارسطو نے لکھا تھا وہ سارا ہم تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ کے بیٹے سکندر اعظم اس وقت 13 سال کے تھے جب اس کے باپ نے بطور شاگرد اس کے حوالے کیا۔ وہ سکندر اعظم جو دنیا فتح کرنے نکل پڑا تھا۔ وہ اپنے استاد ارسطو کے بارے میں کہتا ہے کہ باپ نے مجھے زندگی دی اور استاد نے مجھے چلنے کا ہنر دیا۔ قبل مسیح جب سکندر نے اپنے والد کے بعد بادشاہ بن کر ایتھنز پر فتح حاصل کی تھی، ارسطو شہر واپس آ گیا۔ ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی جو اب زینوکریٹس کے زیر انتظام ہے، سکندر اعظم کی اجازت سے ارسطو نے ایتھنز میں اپنا ایک اسکول شروع کیا جسے لزیمیا کہتے ہیں۔ چلتے چلتے ارسطو نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایتھنز کے لزیمیا اور بطور استاد اور محقق اور مصنف کی حیثیت سے کام کیا۔ جب سکندر اعظم 323 قبل مسیح اچانک انتقال کر گیا تو مقدونیہ کی حامی حکومت کے تختہ پلٹا دیا گیا، اور مقدونیہ مخالف جذبات کی روشنی میں ارسطو پر اس کے سابقہ طالب علم اور مقدونیہ عدالت سے وابستگی کا الزام لگایا گیا۔ اس واقعہ کے بعد پھر ارسطو ایتھنز چھوڑ گیا۔ بقول ارسطو ہماری خوشی ریاست یا لوگ نہیں ہے بلکہ ایک سرگرمی ہے، اور اس کا تعین ہماری زندگی گزارنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے، جو ہمیں اپنی وجہ کو استعمال کرنے اور اس کی ترقی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگرچہ بدقسمت خوشی کو متاثر کر سکتی ہے، واقعتاً خوشی اس کا خیال ہے اور غم بھی اس کا خیال ہے،
کبھی کبھی حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ عادت اور طرف عمل کو فروغ دینا سکھاتا ہے، جو بدقسمتی کو نقطہ نظر میں رکھنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ سنہری مطلب ارسطو نے اس کی بھی وضاحت کی تھی، جسے انہوں نے سنہری مطلب کہا تھا۔ اخلاقی زندگی بسر کرنا ارسطو کا خیال تھا یہ حتمی مقصد تھا۔ سیاست میں ارسطو نے معاشرے اور حکومت کے تناظر میں انسانی رویوں کی جانچ کی۔ ارسطو کا خیال تھا کہ حکومت کا مقصد شہریوں کو خوب اور خوشی کا حصول ممکن بنائے رکھنا ہے۔ بیان بازی میں ارسطو نے عوام کو بولنے والی کو سائنسی تختی کے ساتھ مشاہدہ اور تجزیہ کیا تاکہ قارئین کو مزید مؤثر بولنے والے کے طریقہ کار کو سکھا سکے۔ ارسطو نے فلکیات پر کام کیا، جس میں آندہ جنت اور زمینی علوم بشمول موسمیات شامل ہیں۔ فلسفے پر ارسطو کے کام نے پہنر جیرن کے تمام راستے سے دیر سے نوادرات کے تاثرات کو متاثر کیا۔ ارسطو کے فلسفے کی ایک مرکزی توجہ ان کی منطقی کا منظم تصور تھا۔ ارسطو کا مقصد اتنباد کے آفاق کی عمل کے ساتھ آنا تھا، جو انسان کو حقیقت کے بارے میں ہر قابل فہیم چیز کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ اگرچہ ارسطو تکنیکی طور پر سائنسدان نہیں تھا، ارسطو کا خیال تھا کہ جسمانی اشیاء کے ساتھ تعامل کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علوم میں ارسطو کی تحقیق میں حیاتیات کا مطالعہ بھی شامل تھا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی غلطی سے جانور کو ان کی خصوصیات کے مطابق جنس میں درجہ بندی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس نے مزید کہا کہ جانوروں کو ان کی پرجاتیوں میں درجہ بند کیا گیا۔ ارسطو نے دو طرفہ کی حرکات بیان کی ہے: پرتشدد یا غیر فطری تحریک۔ ارسطو آپٹکس میں تجربات کی وضاحت کرتا ہے۔ ارسطو کسی بھی ارضیاتی مشاہدات کو ریکارڈ کرنے والا پہلے لوگوں میں شامل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کی زندگی میں ارضیاتی تبدیلی بہت کم تھی۔ ارسطو کی زندگی کو جاننے کی یہ چھوٹی سی کوشش اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اینڈ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ کمنٹ آن دا سیکشن بلو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔